نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تو جہاں را قدر دی دادی دے تو جہاں را قدر دی دادی دے تو جہاں سبلت چران مالی دے عارفاں را سرمے ہستاں بجو تاکہ دریا گرد دی چشم چجو یا محیر العقل فتان الحجاب ما سواک للعقول مرتجا. مولانا رومی سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا ایک نجی واقعہ سنا رہے ہیں. ایاز محمود کا ایک ادنا غلام تھا، لیکن کردار و عمل میں بڑا تھا. ترقی کرتے کرتے محمود کا مصاحب خیاس بن گیا. وہ سلطان کی نظر میں محبوب ترین شخصیت تھا. شاہ کی نظر میں اس کا عزیز ہونا ارکان دولت اور وزراء اور امراء کا ناپسند تھا. وہ ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ایاز کی کوئی اخلاقی کمزوری، کوئی نقص اور عیب نظر آ جائے جس سے سلطان کی نظر میں اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کو اس کے منصب سے گرایا جائے. کسی کی عیب جوئی کرنا اور خدا کی عطا کردہ عزت و وقار پر حسد کرنا صوفیہ کے نزدیک کفر سے بدتر ہے، کیونکہ اللہ والوں کو خدا کی ذات و صفات پر کامل یقین ہوتا ہے. وہ جس کو عطا کرے کوئی اس سے نہیں چھین سکتا، وہ جس سے چھیننا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. عزت و ذلت اور خیر و شر اسی کے حکم سے ملتی ہے. حسد وہ کرتا ہے جس کو خدا کی طاقت اور اس کی عطا پر یقین نہیں ہوتا. اس لیے کسی پر حسد کرنا خدا کے ساتھ کفر ہے. ایاز روزانہ پراسرار طور پر اپنے خاص حجرے میں جاتا اور دروازہ بند کر لیا کرتا تھا. کوئی اس کے حجرے میں جا نہ سکتا تھا. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کے حجرے کا راز معلوم کر سکیں، لیکن ناکام رہے. دشمنوں کو یہی راستہ ملا. وہ بدنام کرنے لگے کہ یہ اپنے حجرے کو لوگوں کی نگاہوں سے کیوں چھپاتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی خاص راز ہے. مولانا فرماتے ہیں، آیا غزیر کی انگیختاں پوستینوں چاروں قش اویختاں ایاز ذہانت کا پتلا تھا. وہ عقل کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ تھا. اس نے اپنے حجرے میں اپنے غلامی کے زمانے کی بوسیدہ پوستی اور چپل لٹکا رکھے تھے. میر بدو ہر روز دل حجرا خلا چاروں قط
لستم منگر در علا. وہ علیحدہ حجرے میں جاتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ تیری اوقات یہ تھی، یہ تیری پھٹی چپل ہے، خبردار بلندی پر نظر نہ کرنا. یہ معاملہ کچھ اس طرح راز میں تھا کہ اس کے سوا کوئی اور شخص اس بھیس سے آگاہ نہ تھا. حاسد کی نظر مشکوک اور مضطرب ہوا کرتی ہے. لوگوں نے اس رازداری کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور خیال کیا کہ اس حجرے خاص میں سونے چاندی اور بیش قیمت اشیاء ہیں جن کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ اپنا حجرہ ہمیشہ بند رکھتا ہے، آپ سے بھی چھپاتا ہے، یقیناً اس نے اپنا خزانہ محفوظ کیا ہوا ہے. بادشاہ نے اس امر کو محسوس کرتے ہوئے اس کام پر ایک امیر کو مقرر کیا کہ وہ رات کو سوتے وقت 30 فوجیوں کو لے کر ایاز کے حجرے پر پہنچے، قفل توڑ کر حجرے میں داخل ہو جائے اور جو زر و جواہر اور سونا چاندی ملے لے کر ہمارے روبرو پیش کرے. یہ مشعل بردار دستہ رات کے وقت ایاز کے حجرے پر پہنچا. بادشاہ کو اس پر بدگمانی نہ تھی، وہ محض دل لگی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ ایاز کو خوب جانتا تھا. حضرت مولانا رومی محمود و ایاز کے تذکرے میں عبد و معبود کی نسبت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندگان خاص کے کردار و عمل کو کھوٹ سے پاک و صاف کرنے اور ان کی استقامت و عظیمت کو اجاگر کرنے کے خاطر لوگوں کو ان کی نگاہوں میں رسوا اور پست کر کے دکھا دیتا ہے. لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کو دیوانہ و مجنون کہتے ہیں، لیکن محبوب کے روبرو محب رسوا ہو تو اس کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے. کہ مبادا کی بود خستہ شود من خواہ ہم کے برو خجلت رود. محبوب دل ہی دل میں کہتا ہے کہ کہیں وہ رنجیدہ خاطر نہ ہو جائے. میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی نگاہ میں اس کو پاک و صاف بنانا چاہتا ہوں. اینا کر دست او بگر کر دو رواست. ہرچے خواہد گو بکن محبوب ماست. لوگ جیسا کچھ کہتے ہیں وہ ایسا نہیں، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے. وہ ہمارا پیارا ہے، ہمارا محبوب ہے. ہرچے محبوبم کند من کردام منم من اوچ گل در پردام. وہ میرا دوست ہے، وہ جو چاہے سو کرے. جو اس نے کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، وہ میں اور میں وہ ہوں، اگرچہ میں پردے میں ہوں. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بندگان خاص پر جو آزمائشیں آتی ہیں، دنیا والے اس کو عذاب تصور کرتے ہیں، مگر اللہ والے ان کو صبر و استقامت سے برداشت کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. وہ ان سے اپنی محبت کا ثبوت چاہتا ہے. مثنوی اصلاح و تربیت کے طریقے بتاتی اور دلوں کی شفا کے نسخے بیان کرتی ہے. مولانا فرماتے ہیں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ قصے کا ظاہری حصہ ہے، اور ظاہر پرستوں کے لیے مفید ہوا کرتا ہے. حقیقت اور وہ باطنی راز جو محمود و ایاز کے قصے اور میری گویائی میں مضمر ہیں
اس کے بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں عشق کے اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں خود کو عاشق کہہ سکوں، کیونکہ عشق کا حال تو عاشق بیان کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ محمود و ایاز کا عنوان تو قصے کی ظاہری صورت ہے، اصل مقصود عشق خداوندی کا اظہار ہے۔ فرماتے ہیں بیان کرتے کرتے مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے، اس لیے مضمون کچھ بے ربط سا ہو گیا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ والعاقل تکفیہ الاشارہ، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو جہاں را قدر دیدے کو جہاں سبلت چرام مالی دے، تو نے جہان آنکھ کے پیمانے سے دیکھا ہے، جہان تو کچھ اور ہے، مونچھوں کو تاؤ کیوں دے رہا ہے، خواہ مخواہ مغرور ہو رہا ہے، اس جہان کو دیکھنا ہے تو عارف کی نگاہ سے دیکھ، تو عجز اور بے بسی پر رونے لگے گا۔ عارفاں را سرمے ہستاں بجو تاکہ دریا گرددی چشمے چجو، عارفوں کے پاس جو سرما ہے وہ طلب کرتا کہ یہ نہر جیسی آنکھ سمندر بن جائے۔ عارف کی آنکھ میں اللہ نور السماوات کا سرما ہے، تیری آنکھ ایک چشمہ یا دریے کو دیکھتی ہے جو حدود میں محدود ہے، اور عارف کی نظر سمندر ہے، اور پھر بھی رب زدنی علما پکارتی رہتی ہے کہ اے رب میرے علم کو اور بڑھا، میرے علم کو وسیع تر بنا۔ مولانا مدہوشی کے عالم میں عارفانہ نقطے ارشاد فرما رہے ہیں۔ عقلہ شربا منست ایچ سودا اوپری گفت نست، اگر عقل و ہوش کا ایک ذرہ بھی میرے پاس ہے تو یہ دیوانگی اور بے ترتیبی کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ جو ارباب عقل خود کو عاقل و باہوش تصور کرتے ہیں، اگر واقعی صاحب عقل و دانش ہیں تو وہ جہان کے بارے میں عقل کی بات کیوں نہیں کہتے، بے ترتیب باتیں کیوں کرتے ہیں، کیوں خود کو مختار خل کہتے ہیں، نظام ربوبیت کی اصل تربیت پر کیوں نظر نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں اے عقل کو حیران کرنے والے، سمجھ کو فتنے میں ڈالنے والے، تیرے سوا اپنوں کی امیدگاہ اور کوئی نہیں ہے۔ عقل کو خدائی حدود کا پابند نہ کیا جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گی۔ خالق عقل اللہ ہے، اللہ ہی راہ دکھاتا ہے، تو عقل کو خدا کے تابع کر دے، عاقل بن جائے گا، ورنہ سرکش گھوڑے کی طرح بے لگام ہو جائے گا۔ حضرت مولانا رومی آخر میں ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرے معشوق کی زنجیر کے سوا اگر 200 زنجیریں لائی جائیں تو میں توڑ دوں گا۔ اس شعر کی تشریح اور محمود و ایاز کے قصے کی باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔